2 روز قبل کراچی کے نجی ہوٹل میں معززین شہر کے ساتھ کراچی کے مسائل اور ان کے حل کے لیے بیٹھک ہوئی۔ حق دو کراچی کو مہم کے روح رواں اور میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ سوال و جواب کا خصوصی سلسلہ بھی منعقد ہوا۔ شہر قائد کے مسائل اور ان کے حل کے لیے حافظ نعیم الرحمان کے پاس کیا تجاویز ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں یہیں سے کروں گا کہ یہ بار بار جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ ایس ایل جی اے 2013 کے تحت یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی بگڑی ہوئی شکل کہہ لیں یا تھوڑی سی بہتر شکل کہہ لیں۔ بہتر شکل میں آپ کا بھی کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک طویل دھرنا دیا جس کے بعد کچھ چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوئیں، لیکن یہ ایس ایل جی اے 2013 کی ایک تھوڑی سی مختلف شکل ہے جس کے اندر جو بھی میئر منتخب ہوگا اس نے بعد میں یہی کہنا ہے کہ جی میرے ماتحت تو فلانا ادارہ نہیں ہے، میرے ماتحت تو کنٹونمنٹ بورڈز نہیں ہیں، میرے ماتحت تو بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے، میرے ماتحت تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہیں ہے، میرے ماتحت تو صرف عباسی شہید ہاسپٹل ہے، میرے ماتحت تو تعلیمی اداروں میں وہ اسکولز ہیں کہ جو کبھی زندگی میں چلے ہی نہیں، جہاں کا بجٹ نہیں تھا۔ تو کیا ہم یہی سوال جو ہے وہ پھر کریں گے کہ جی میئر کو اختیارات دو، یہی تحریک پھر چلے گی کہ میئر کو اختیارات دو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دائرہ ایس ایل جی اے 2013 آپ کو دے گا اس کے اندر اتنی گنجائش موجود ہوگی کہ کچھ نہ کچھ کام ہو سکے؟ یہ ساری میں ایک براڈ اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں کہ آپ منتخب ہو یا کوئی بھی منتخب ہو، جو اس کو بھی کراچی کے عوام منتخب کریں، ہم امید ظاہر کر سکتے ہیں کہ ایسا آدمی منتخب ہو کہ جو کراچی کے لوگوں کو آگے لے کے چلے۔ تو ایس ایل جی اے 2013 کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے بات کی ہے کہ ایس ایل جی اے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013، یہ حقائق سب کو معلوم ہونے چاہیے کہ 2013 میں جو ایکٹ پاس ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم ان کی کولیشن پارٹنر تھی، اور اس کے بعد اور ان کے گورنر تو کافی عرصے تک رہے تھے اور وہ بھی 14 مہینے بعد تک حکومت میں شامل رہے تھے۔ تو جتنے بھی اختیارات تھے وہ دونوں نے مل کر ہی کراچی سے چھینے تھے۔ اب بہرحال اب مجھے اب ایم کیو ایم پہ اس لیے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں اور اب وہ میٹر نہیں کرتے اب انشاءاللہ کراچی کی پالیٹکس میں، اور اب قرائن بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے اب خود ہی ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب وسیم اختر صاحب میئر بنے تھے تو ادارہ نور حق بھی آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یار میں آیا ہوں اور مل کر کام کرنا چاہیے اور اختیار بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا اس وقت کہ وسیم اختر صاحب اختلاف اپنی جگہ، آپ جتنا اختیار آپ کے پاس ہے اتنا آپ کام کریں۔ بالکل میں نے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی تھی اور یہ بات ہے 2016 کی، آج سے 6 سال پہلے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا جتنا اختیار آپ کے پاس ہے آپ اتنا کام کریں، بقیہ اختیار کے لیے پورے شہر کے لوگ لڑیں گے تو ہم بھی آپ کی آواز میں آواز ڈالیں گے، ساری اختلاف اپنی جگہ، شہر کے لیے ہم بات کریں گے۔ لیکن بہت انفارچونیٹ تھا کہ وہ پورے 4 سال روتے رہے اور جو اپنے حصے کا کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، تو وہ اعتبار ہی قائم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے شاید یہ سوچا تھا ان کی پارٹی نے کہ مظلوم بننے کے نتیجے میں دوبارہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، تو اب وہ کہانی ختم ہو گئی۔ بہرحال اب اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرابلم تو اپنی جگہ ہے۔ جماعت اسلامی کے کیس میں آپ یہ بات ضرور دیکھتے ہوں گے کہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی میئر بھی نہیں ہے، کوئی وزیر بھی نہیں ہے، کوئی مشیر بھی نہیں ہے، تو شہر میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ سب سے بڑی آواز تو جماعت اسلامی کی ہوتی ہے نا، بغیر اختیار کے ہوتی ہے۔ یا کچھ کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں جو ایک جماعت کی حیثیت سے یا الخدمت کی حیثیت سے، وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ 2020 میں جب کورونا آیا تو میں نے تو ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جو بالکل نفسیاتی مریض بن گئے تھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اور بالکنی سے ہی ہاتھ ہلا دیتے تھے، ملتے بھی نہیں تھے نیچے آ کر۔ بہت اچھے خاصے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹرانس میں چلے گئے تھے کورونا کے، اور ماحول بن بھی ایسا ہی گیا تھا، تو ہم تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر نکل گئے تھے۔ اس وقت سیاست جس بنیاد پہ ہو رہی ہے، یعنی حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ بس اپنے اوپوننٹ کو دبا دیں، اور اوپوننٹ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ اچھی سیاست ہے، اس سے پاپولیرٹی ملتی ہے، تو ان کی پاپولیرٹی کی یہ سیاست ہے، اور جنوبی پنجاب کے لوگ ڈوب رہے ہیں، انٹیریئر سندھ کے لوگ ڈوب رہے ہیں، خود کراچی کا جو بدترین صورتحال ہے، 3 کروڑ لوگوں کا یہ شہر ہے، چلنا پھرنا دوبر ہو گیا ہے، واٹریبل نہیں رہا یہ شہر، تو کوئی اس پر آواز نہیں اٹھا رہا۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی تو اس وقت بھی کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کے کیس میں تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم رونا روتے رہیں گے، ہم رونا نہیں روئیں گے، ہم لڑیں گے اور جینوئنلی لڑیں گے اور ان سے اختیار لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ اختیار جو ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے، اور بہت سارے کام چھوٹے چھوٹے اس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس پورا ظاہر جانتے ہیں۔ ابھی آپ بھائی بیٹھے ہوئے میرے سامنے، یہ ٹاؤن کے ناظم رہے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں، سلیم اظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نائب ناظم ٹاؤن بھی تھے، اور جتنا انفراسٹرکچر بنا اس وقت، جتنا ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں پوری طرح شریک تھے۔ اسی طرح ہماری پوری ٹیم کام کرتی ہے، تو ان کو معلوم ہے کراچی کے پانی کا مسئلہ کیا ہے، سیوریج کا مسئلہ کیا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کتنا اختیار ہے،
کتنا اختیار لڑ کر لینا ہے، پروونشل گورنمنٹ کو کس طرح انوالو کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے انوالو کرنا ہے، صرف اعلانات کرنے ہیں یا پیچھے لگنا ہے. تو لیکن اس پیر رکھنے کی جگہ لوگ دیں، میئر منتخب کریں، ٹاؤن کے ناظم اور چیئرمین منتخب کریں، ووٹ دیں ہمیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت بہتر کر دیں گے اس کراچی کو. مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ جماعت اسلامی گئے گزرے حالات میں اور کم ترین اختیارات میں بھی اس شہر کو آگے بڑھائے گی، پیچھے نہیں لے کے جائے گی انشاءاللہ تعالی. حافظ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو ایک نظام چاہیے. SLGA 2013 تو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوا. آپ کی جدوجہد بھی اس نظام کے خلاف تھی، اس میں فائنانس کمیشن کا بھی ایشو تھا، باقی سارے معاملات بھی تھے. اگر ان کو الفاظ کو مزید میں تھوڑا سا آسان کر لوں تاکہ ہر فرد سمجھ سکے کہ اگر اس ہوٹل سے یعنی کہ موو اینڈ پک سے ہم باہر نکلیں اور یہ کمشنر ہاؤس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جائیں تو یہ کنٹونمنٹ بورڈ کراچی کا علاقہ ہے. اس کے دائیں ہاتھ کی طرف اگر پل چڑھ جائیں گے تو یہ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کا علاقہ آ جائے گا. یعنی کہ یہ بھی میئر کے کنٹونمنٹ بورڈ کراچی بھی میئر کے ماتحت نہیں ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن بھی میئر کے ماتحت نہیں ہے. پھر مزید آگے چلے جائیں تو FTC کے پاس جو ہے وہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ایسٹ میں چلا جائے گا، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں چلا جائے گا. اور پھر مزید تھوڑا سا آگے جیسے ہی کارساز پر پہنچیں گے 2-4 کلومیٹر کے بعد تو یہ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل آ جائے گا. پھر کنٹونمنٹ بورڈ ملیر آ جائے گا. آپ کو کنٹونمنٹ سے مسئلہ کیا ہے؟ کنٹونمنٹ بورڈ سے مسئلہ بھی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت اگر کہیں پر معاملہ سب سے خراب تھا تو بہت سارے لوگ آپ میں سے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے رہنے والے ہوں گے کہ فیز 5 فیز 4 فیز 6 کے اندر 4 فٹ پانی. لوگ 10 کروڑ روپے کا بنگلہ اس لیے نہیں خریدتے کہ ان کے گھر کے باہر اتنا ہی پانی جمع ہوا کہ جتنا کسی سلم ایریا کے اندر ہو. یہ کوئی تضحیق کے لیے میں لفظ نہیں کہہ رہا، میں صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 کروڑ روپے 15 کروڑ روپے انسان اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کر سکے. تو کنٹونمنٹ بورڈز کا معاملہ آ گیا. پھر اس کے علاوہ بے تحاشا معاملے، بلڈنگ آپ نے بنانی ہے تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صوبہ سندھ حکومت کے ماتحت ہے. اسی طریقے سے KDA کا کوئی معاملہ ہو یا جو ہے وہ پانی کا معاملہ ہو، لوگ آپ سے کہیں گے کہ جی پانی ہمیں دیا جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو حکمران جماعت ہے وہ مختلف علاقوں میں لوگوں سے وعدہ کر رہی ہے کہ ہم آپ کے نلکے میں پانی نہیں پہنچائیں گے، البتہ آپ کو تاحیات مفت ٹینکر ضرور دیں گے. یعنی کہ نلکے بچھانے کی تو بات وہ اس لیے بھی نہیں کر رہے کہ تاکہ مسئلہ ختم نہ ہو جائے، مسئلہ اپنی جگہ موجود رہے. تو آپ اپنی جدوجہد حق دو کراچی کو کیا یہاں تک ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ایک انتخاب ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ مسند اقتدار آپ کے حوالے ہو جائے اور کراچی کے نظام کو ٹھیک کرنے کی، کراچی کے مستقبل کی کوئی بات نہ کرے؟ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لیے الیکشن جو ہے نا، لوگ کہیں گے آپ بہت نان پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں نا، ہمارے لیے جیت ہار بھی میٹر نہیں کرتی. ہم اس جد و جہد میں موجود ہیں نا، یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری تربیت ہوئی ہے، ہمارا دماغ بنا ہوا ہے، ہمارے ورکرز کا دماغ یہی ہے. اثر پڑتا ہے کہ جب شکست ہوتی ہے تو اس کے اوپر طبیعت پہ بھی اثر پڑتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، سب اپنی جگہ. لیکن ہم پھر اگلے دن کھڑے ہو جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ہم نہیں ہارتے ہیں، لوگ ہارتے ہیں. سیدھی بات ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہار جاتے ہیں. ہم تو مولانا مودودی نے بھی یہی کہا تھا، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لوگ ہارتے رہیں گے، لوگ برباد ہوتے رہیں گے. جس دن لوگ جیتیں گے تو ہمیں جتائیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ تو ہم بالکل کمیٹڈ ہیں اس بات پر کہ ہماری ہار جو ہے نا وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی. جدوجہد رکے گی نہیں. جدوجہد ہے، اب زندگی جدوجہد کا نام ہے، ہم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی 10 الیکشن ہار سکتی ہے، یہ شہر اب مزید کوئی ایک الیکشن نہیں ہار سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. دنیا بھر کے سرویز ہو رہے ہیں اور یہ پتہ چلا کہ 48.7% یوتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر میں، اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. بھائی ویسے تو خواہش ہو سکتی ہے کسی کی، بچوں کی ہوتی ہے کہ چلو ہم ابراڈ جائیں، پڑھیں، یہ نہیں ہے، رہنا نہیں چاہتے. اور اب المیہ یہاں یہ تک نہیں ہے کہ بچے نہیں چاہتے، اب ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پر رکھیں. ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو سب کو پھر فیس کرتے ہیں اس بات کو. وہ مطلب یہ ظاہر یہ پورا ایک پروگرام کا موضوع ہے کہ یہ ہے کیا مسئلہ. تو کب تک یہ رہے گا؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ 48.7% اگلے 4 سال میں 78.7% ہو جائے. یہ 2 کروڑ یوتھ کو کہاں پھینکیں گے آپ؟ اس شہر کے اندر 30 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ انسان بستے ہیں کم از کم. 3 کروڑ میں سے 65% یوتھ ہے. آپ ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ سمندر میں پھینک دیں گے؟ سب باہر جا سکتے ہیں. بھائی پڑھانا پڑے گا، ان کے لیے کوئی آواز بننی پڑے گی، اس کے لیے کوئی ایسا ہونا پڑے گا کہ جو ان کو اٹھا کر کھڑا کرے. یعنی کہ ابھی یقین ہے کہ سیدھی بات یہ ہے، کراچی کے لوگوں سے کلیئر کٹ میسج یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے. پرابلم کراچی کا ہے، یہ کراچی مزید کوئی جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا. نکلو اور ووٹ ڈالو اور کم از کم ایک موقع فراہم کرو کہ یہ شہر اپنے اصل کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے. اس کا پوٹینشیل اتنا ہے. میں آپ کو ایک اس کی وہ بتاتا ہوں. دنیا میں جو ریسرچ ہوتی ہیں اس میں
جو ہے نا ہمارا جو ریجن ہے, ہمارا پاکستان ہے, اور خاص طور پر کراچی شہر ہے, اس کو کہتے ہیں یہ ووکا ورلڈ ہے, ووکا ورلڈ. یہاں پر جو ہے نا وہ اس کی ایک ایبریویشن ہے کہ انسرٹینٹی ہوتی ہے, ولیٹیلٹی ہے, انسرٹینٹی ہے, کمپلیکسٹی ہے, ایمبیگوٹی ہے. یہ 4 چیزیں یہاں پر بہت ہیں, اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں, اور پھر اس کی ڈیٹیل ہے کہ یہاں اسنیچنگ اتنی ہوتی ہے, کرائم ریٹ بڑھ گیا, یہاں پر یہ ہو گیا, یہاں ڈالر کا نہیں پتہ ہوتا, یہاں کی اکنامکس کا یہ مسئلہ ہے, یہاں کا کرپشن یہاں پر اتنی ہے, یہاں پر کوئی یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری صورت میں دوسری بات جو ساتھ میں آتی ہے کہ یہاں پر وی شیپ گروتھ کے دنیا میں سب سے زیادہ امکانات موجود ہیں. کہ مثلا 2020 میں ہم بالکل نیچے کی طرف آئے, کورونا تھا, پوری دنیا نیچے آئی تھی, لیکن پاکستان اوپر کی طرف چلا گیا. اس شہر کے اندر آج بھی یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اس ٹوٹا ہوا شہر, اجڑا ہوا شہر, پارکوں سے محروم شہر, تعلیم سے محروم شہر ہے, سڑک کوئی ایک اس قابل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس سڑک کے اوپر آپ ایک مسلسل سفر کر سکتے ہیں تمیز سے. گڑھے بنا دیے ان ظالموں نے, گٹر ابل رہے ہیں, لیکن یہ شہر پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اس نے 42% ٹیکس زیادہ جمع کرایا ہے. پورا پاکستان یہ کہتا ہے نا, کلیم کرتا ہے کہ بھائی یوں ہے کرائے, او بھائی ہم ٹیکس دیتے ہیں, آپ ٹیکس نہیں دیتے, آپ جو نہیں دیتے ان سے لو. اسی طرح سے اس گئے گزرے حالات میں بھی 52% ہم نے ایکسپورٹ کی ہے, 67% ریونیو ہے. ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی میں 40 to 45% شیئر ہے بھائی, آدھا پاکستان ہے. تو ہم آدھے پاکستان کی اکانومی چلا رہے ہیں. کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, میں جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوں نا, مجھے بہت میسیجز آتے ہیں ادھر سے اور ہر طرف سے آتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی حقیقت بتاتا ہوں, مان سکتے ہو مانو, اور اگر آنکھیں بند کر کے اسی طرح سے گزارا کرنا چاہتے ہو تو کرو. کراچی کا نقصان صرف کراچی کا نقصان نہیں ہے, پاکستان کا نقصان ہے. تو جب ہم لوگوں کو کام کرتے ہوئے دکھیں گے, جب ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہوں گے, اویلیبل ریسورسز صرف کر رہے ہوں گے, انشاءاللہ یہ پورا شہر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر میں دیکھتا ہوں کون کام نہیں کرتا, انشاءاللہ تعالی یہ بتا دوں گا. حافظ صاحب میں بہت زبردست ہیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی شام کی جو سب سے خوبصورت بات حافظ صاحب نے کی ہے نا, وہ یہی ہے کہ سیاست بالا تر جو ہے وہ اس سے بڑی خدمت ہے. اور خدمت حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ خدمت کرنا وہ چاہیں گے, اپنی تحریک کو چلائیں گے چاہے رزلٹ انتخابات کے جو بھی ہیں. اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ ایک پورے مربوط نظام کے لیے, کہ جس کا میں نے کنٹونمنٹس کا تذکرہ زیادہ ہو گیا, شاید تھوڑا سا کم کر لیں, لیکن حقیقت وہ تھی. اچھا یار, اب میں ذرا کم بولوں گا اور فواد بھائی بھی, اب لوگ زیادہ بولیں, اب لوگ زیادہ سوال کریں. جی جی, کچھ ایسا سسٹم جماعت اسلامی کیوں نہیں کرتی کہ جس میں لوگوں کو شامل کیا جائے اس تحریک میں, اس چیز سے ہٹ کے اور قطع نظر ہو کے تھوڑی دیر کے لیے, کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کی جو نظریاتی آپ کی سوچ ہے اس سے شاید وہ الائن نہ ہو, لیکن وہ اچھے لوگ ہیں, وہ آنیسٹ لوگ ہیں, نظریاتی طور سے آپ سے ڈفرینٹ ہوں. تو ایسے لوگوں کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا, کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو کیوں نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی جماعت اسلامی کی طرف سے آپ کی طرف سے آپ کے ساتھ مل کے آواز اٹھائیں؟ نہیں, اچھا سوال ہے. کچھ ظاہر ہے کہ پرسیپشن ہو جاتا ہے بعض اوقات, کچھ ریئلٹی ہوتی بھی ہے. جماعت اسلامی میں کسی کو بھی شامل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ جماعت اسلامی میں پہلے پتہ نہیں کیا بن جائے گا بندہ اور پھر اس کے بعد شامل ہو. جماعت اسلامی میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے. اس وقت آپ میں سے جو نہیں ہے, آج سے جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے. میری طرف سے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پرسیپشن تھا بھی تو ہم نے اسی بات کی کوشش کی کہ یہ پرسیپشن جو ہے ختم ہو, اور ہم نے انٹریکٹ کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی برس میں ہم ہر واک آف لائف, مطلب ہر جگہ جا رہے ہیں نا, ہر ایک سے مل رہے ہیں, ہر ایک سے بات کر رہے ہیں, اور ہر ایک کے لیے قابل قبول بھی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو کہیں پر بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا کہ جس میں لوگوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ہم کوئی مشکل محسوس کرتے ہیں. البتہ ہر پارٹی کا اپنا ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے, وہ ہمیں مینٹین کرنا ہوگا. یہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں کہوں کہ جناب ہم بغیر کسی ڈسپلن کے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. ملکوں کا ایک دستور ہوتا ہے نا, ایک آئین ہوتا ہے, اس کے مطابق ہی چلتے ہیں. آپ وہ آئین تو نہیں توڑ سکتے. اچھے لوگوں کو ہم ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں, لیکن ہم اس میں 3 شرطیں بتاتے ہیں. جو ڈسپلن میں کام کر سکتا ہوں, نمبر 1, جس کی شہرت خراب نہ ہو اور جس کا اپنا حلقہ احباب ہو, تو وہ جماعت اسلامی کے ساتھ انتخابی میدان کے اندر بھی شامل ہو سکتا ہے. اب 4 لوگوں میں سے تو ایک ہی ہوگا نا, 4 نہیں ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ شہر میں یہ فضا بن گئی ہے
اور انتخاب کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بلدیہ میں جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں. جماعت اسلامی الیکشن سے پہلے پاپولر جماعت ہوتی ہے, لوگ ان کو ایماندار بھی مانتے ہیں, تو اس وقت جماعت کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ الیکشن والے دن لوگ نہیں نکلتے؟ اب 11% آپ نے کہا کہ اس دفعہ جو 11% لوگ صرف نکلے ہیں, تو اب آپ کا ایک لائحہ عمل ہوگا کہ اس کے تحت یہ لوگ جو 11% نکلے ہیں یہ کم از کم 91% ہو جائیں؟ میرا خیال ہے اگر یہ 24 جولائی کو پوسٹ پون نہیں ہوتا بلدیاتی الیکشن, تو اتنا ماحول بن گیا تھا کہ 40% تک کاسٹنگ لوکل باڈیز میں کم از کم ہو جاتی. ایک پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کم از کم 20 سے 25%, اگر میں بہت محتاط بات کروں, ووٹر لسٹوں میں خرابیاں ہیں کہ جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ان کا ووٹ نہیں ہے. تو آپ نے پہلے ہی 20 سے 25% لوگوں تو تقریباً اس کے حق سے محروم کر دیا. اللہ ہے کہ کوئی بہت ذمہ دار آدمی ہو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جہاں ووٹ ہے آپ پلیز جا کر ووٹ کاسٹ کر دیں. تو مجھے فیڈرل بھی ایریا, گلشن اقبال, آپ DHA بھی کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل, وہاں بھی بخاری کمرشل یہ وہ سب اس طرف جانا ہوا تھا بارش کے دنوں میں, 3-4-5 دن بعد بھی تو برا حال تھا. اور کیا ڈسٹرکٹ ملیر اور کیا کورنگی اور کیا یہ پورے جناب ایسٹ, کیا ویسٹ اور کیا سینٹرل, تمام جگہ جو ہے وہ اتنا بدترین حالت ہے. لیکن نمبر 1 کی ماڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں لاسٹ ایئر جب گیا ہوں وہاں تو سڑکوں کا کوئی وجود نہیں ہے. بہت بڑی بڑی یعنی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر سڑکوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, بڑے بڑے گڑھے ہیں. حافظ صاحب, ڈاکٹر ثاقب کی طرف دوبارہ آپ دیتا ہوں. میرا آپ سے بہت سیدھا سوال یہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, چاہت بھی ہے, خلوص بھی ہے, لیکن نتائج کی بات آتی ہے تو وہاں پر آپ کا جو باکس ہے اور وہ سارے باکس ٹیک نہیں کرتے. کیا ہے بھائی, میں آپ کو تو اسٹیٹسٹکس سے بتا رہا ہوں نا چیزیں, اور ظاہر انتخاب سے پہلے تو سب کے دعوے ہوتے ہیں, لیکن مجھے خود آپ بتائیں اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی جماعت اسلامی کے حق میں وہ صورتحال دیکھی ہے کراچی میں جس میں ایسے ایسے لوگ جماعت کے حق میں اس وقت کیمپین چلا رہے ہیں کہ جس کو بعد میں پتہ چلا اچھا یہ بات کر رہے ہیں لوگوں سے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو ایسی فضا ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہے. الیکشن تو ہمیشہ امید کے ساتھ ہی لڑا جاتا ہے, لیکن اس مرتبہ بات ذرا کچھ اور ہے. حمزہ ہاشمی صاحب. نعمت صاحب نے بھی 4 یا 5 سال میئر رہے اور کے الیکٹرک کا مسئلہ اس وقت بھی تھا, تو جماعت اسلامی یا نعمت صاحب اس میں کوئی خاطر خواہ بہتر نہیں لا پائے تھے. تو آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں اقتدار میں آنے کے بعد کچھ کر پائیں گے؟ اور ایک اور چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا جو کیمپین آپ نے بہت اچھی چلائی ہے, تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ روایت سے ہٹ کے اور خواتین بھی نظر آئی ہیں اور اچھی ہے وہ, مطلب میں تو اس کی تعریف کرتا ہوں, اور وہ انڈورس کر رہی ہیں جماعت کے میسج کو, آپ کی کینڈیڈیسی کو. تو اس میں جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے مذہبی جماعتوں کا اور MMA کا KPK میں اور اس کے بعد بھی, تو جماعت کے ہی کارکنان ہوتے ہیں جو کہ ان کے سائن بورڈز پہ کپڑا لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بلیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کام اقتدار ملنے کے بعد سائن بورڈ تو سٹی گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, تو جماعت کے لوگ تو نہیں کریں گے. اچھا حافظ صاحب ان کے سوال میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. خواجہ اظہار الحسن نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا ہے جس کا جواب بھی آپ یہاں پر دے دیں تو بہت اچھا ہے. نہیں, یہ جواب تو دینا ضروری ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئی تو MMA وفاقی حکومت میں تھی, آپ کے بھی یہاں سے کافی سارے MNAs تھے کراچی سے, 2002 کی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, MNAs موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ آواز نہیں اٹھائی, کسی نے بھی وہاں پر احتجاج نہیں کیا, MMA نے احتجاج نہیں کیا. اس کے بعد نعمت صاحب بھی یہاں پہ سٹی ناظم تھے. تو میرا خیال ہے سوال اسی کا ایک یار دیکھو, بولنے کو تو آپ جو چاہیں بولتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 2005 میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے کہ الیکٹرک کی, اور نومبر میں جا کر ہوئی ہے. اس وقت تک نعمت اللہ خان صاحب کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ وفاق میں ان کے اتنے MNA تھے اور MMA کے. اور بھائی حکومت میں آپ تھے, ہم تو اپوزیشن میں تھے. اب تو اپوزیشن میں تھے نا. حکومت میں MQM وفاق میں بھی تھی, صوبے میں بھی تھی, میئر بھی ان کا تھا, ٹاؤن کے ناظم بھی ان کے تھے, اور UC کے ناظم بھی ان کے تھے, کونسلر بھی ان کے تھے, اور مشرف بھی ان کا تھا, گورنر بھی ان کا تھا, صدر بش بھی ان کا تھا. نہ انہوں نے صوبہ بنایا, نہ انہوں نے KSC کو بکنے سے روکا, بلکہ شامل رہے, اپنے بھرتی کروائے بندے, اپنے عسکری ونگ کے لوگ جو تھے انہی کے نہیں باقیوں کے بھی, ان کے ریکوری افسر بنے کے الیکٹرک کے. تو یہ جھوٹ بول دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. نہیں یار, یہ سب باتیں پتہ نہیں کہاں سے کون شروع کر دیتا ہے. نہیں دیکھیں, ایک اس پرسیپشن کو ٹھیک کریں. یہ کسی بھی بندے کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں اس نے یہ کام کیا, یہ درست نہیں ہوتا. آپ بتائیں کراچی میں آپ
بچپن سے لے کر آج تک موجود ہیں نا. آپ نے کہیں کسی کو کلر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے کسی کے اوپر؟ ایسے ہی کوئی اب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈال دیں. پشاور کی بات کر رہے ہیں. پشاور میں ہو گیا ہوگا, مجھے کیا پتا یار کس نے پھینکا ہے کس نے نہیں پھینکا. ہم تو آپ کے سامنے موجود ہیں. کراچی ایسا نہیں کرے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جس چیز وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر ہی نہیں ہے, میں اس سے کیا وضاحت کروں گا. یہاں پہ بہت سا سوالات جو بات ہوئی کہ آپ یہ کالا کر دیتے ہیں یا پیلا کر دیتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے, لیکن جو بھی اسلام سے باہر جائے گا اس کو ہم نے کوشش کرنے کا روکنا ہے. اور 3 ہی درجے ہیں, تو 3 درجوں میں رہ کے ہم نے اس کو کوشش کرنا ہے. ہماری مائیں بہنیں بالکل آئیں, پولیٹکس میں آئیں, ضرور آنا چاہیے, لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کے ہم کو پولیٹکس کرنا چاہیے. اور یہی صرف ماؤں بہنیں کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے بھی ہے. جیسے آپ نے زبردست یہاں پہ پورٹریٹ کیا اپنی پارٹی کو, اور ایگزیکٹلی اسی طرح ہونا چاہیے. اور میری آپ سے صرف آخر میں ایک ریکویسٹ ضرور یہ ہوگی کہ پلیز 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 کراچی کو آن کیجیے گا. میں خود کے پی کے سے ہوں, میں خود پٹھان ہوں, لیکن میں اس کراچی کو آن کرتا ہوں, جو کہ میں مردان سے ہوں, لیکن میں نے ہمیشہ کراچی کو کراچی سمجھا ہے اور اپنا گھر سمجھا ہے. کیونکہ یہاں پہ کوئی کالا پیلا گلابی کوئی بھی نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے, کوئی بلوچی نہیں ہے. یہاں پہ سب پاکستانی ہے اور کراچی والے ہیں. تو میک شور جب آپ کی پارٹی الیکٹ ہو تو آپ اس کراچی کو اون کریں. اور جب ہم انشاءاللہ 4-5 سال بعد یہاں بیٹھیں تو ہم جس طرح پاس میں نعمت اللہ صاحب کی باتیں کر رہے ہیں, ہم آپ کی باتیں بھی کریں, اور زیادہ آپ کی پارٹی کی بات کریں, اور ہمیں ایسا لگے کہ ہم نے یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کیا وہ ہمارے لیے بیسٹ ٹائم تھا. اسے بہت شکریہ یونس بھائی, بہت شکریہ. اور آپ نے تو بھائی سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا. صحیح بات بتاؤں, انہوں نے دونوں باتیں بڑی زبردست کہی ہیں. بہت بہت شکریہ یونس بھائی, بہت شکریہ. اور میں کرکٹ کے حوالے سے ایک آخری بات ضرور کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت رہ گئی تھی. ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہمارا خواب ہے کہ دوبارہ بحال ہو اور یہ ضد ختم ہو. جنہوں نے بھی لگائی ہوئی تھی, بہت سارے لڑکے بے روزگار ہو گئے ہیں. ڈپارٹمنٹل ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن ان لڑکوں کو جو ہے نا کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر پھنس جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے. اس کے لیے یونس بھائی آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس وائس کو اٹھائیں, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا. میرا ایک سوال ہے, اور حقیقت بھی ہے اس شہر کی, اس ملک کی سینیریو آپ کے سامنے ہے. نعمت اللہ صاحب آئے, پولیٹیکلی پارٹیوں نے نہیں لڑی الیکشن ایم کیو ایم, اور نعمت اللہ صاحب آئے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, نو ڈاؤٹ. فنڈز بھی آئے, آنا نائب ناظم بھی کوئی اور تھا, اور آنے کی وجوہات بھی ہم سب کو اس ملک کے حوالے سے پتہ ہے. اور اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے, اتنا کام ہونے کے بعد بھی ایم کیو ایم دوبارہ آ جاتا ہے. تو یہ اب کو جو حقیقتیں ہیں ہمارے سامنے ہیں, اس کو کس طریقے سے اس آنے والے الیکشنوں میں آپ لوگ فیس کریں گے؟ اس وقت کے حالات اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب چیزیں کافی کچھ بدل گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی بھی جو گراؤنڈ ریئلٹی آپ نے بتائی ہے اس سے یہ فرمائش کر کے آئیں گے کہ آپ ہمیں لے آئیں, تو فرمائشی پروگرام نہ جماعت اسلامی افورڈ کر سکتی ہے. وہ افورڈ کر سکتا ہے جو انگوٹھے کے نیچے کام کرنے کا عادی ہو, پھر بعد میں بلبلائے. تو ہم تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم تو بہت سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے. تو اگر ہم ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہم خود ہیں, تو آپ ہمارا راستہ بس مت روکیں. ہماری ان سے فرمائش صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے لیے کراس نہ لگائیں, ہمیں انڈیو فیور نہ دیں, لیکن ہم آ رہے ہیں تو ہمیں آنے دیں. تو انشاءاللہ مجھے یہ اس وقت کے حالات میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر ہم آ رہے ہوں گے اور لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ووٹ ڈالنے نکلیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ رکاوٹ کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا کام بھی تھرو نہیں ہو رہا. اس وقت 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 محکمے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس بات کو. کوئی چیز آگے نہیں بڑھ پا رہی, تو کسی کی بھی نہیں بڑھ پا رہی. یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی, دیکھیں میں بالکل اس بات پہ بلیو کرتا ہوں اسٹرانگ, چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, ایک شہر کے اندر چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے, اور میئر ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا ہونا چاہیے. حافظ صاحب, مسائل کی جڑ بھی یہی بات تھی. یہی بہت ساری جڑوں میں سے ایک جڑ یہ بھی ہے, بڑی مین جڑ یہی ہے. لیکن 1924 کا کنٹونمنٹ ایکٹ ہے, اس کا اب براہ راست تعلق قومی اسمبلی سے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں یہ اگر لڑنا شروع کر دوں کہ کنٹونمنٹ کو میں نہیں مانتا اور اس کے اوپر اپنی دکان چمکانا شروع کر دوں, تو میں
نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایک ریئلٹی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، ان کے ساتھ سنکرونائزیشن کریں، ان کے ساتھ بات کریں کہ یہ آپ کا دائرہ ہے، یہ ہمارا دائرہ ہے، آپ ہمیں مت چھیڑو، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. جو کمبائن چیزیں ہیں اس میں مل کر چلو. پانی سب کا مسئلہ ہے تو آؤ بیٹھ کر بات کرو، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو، ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو صرف کینٹونمنٹ ہی نہیں، 25 طرح کے ادارے اور بھی موجود ہیں. یہ صلاحیت اس وقت کراچی میں صرف جماعت اسلامی کی ہے، صرف جماعت اسلامی کی، کہ وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے اور بلیم گیم میں نہیں جائے گی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے کریڈیبلٹی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میری فائل کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے ہے نا، ہمارا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ہمیں مفاد نہیں چاہیے، ہماری پوری ٹیم کو مفاد نہیں چاہیے. ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ لوگ ہم سے تقاضا بھی نہیں کرتے. تو الحمدللہ جو اس طرح سے ہوں گے نا تو پھر ان کی بات کو سنا جائے گا، اور سنا جائے گا تو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا. توصیف بھائی کا کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ پاکستان کے ایک تو توصیف بھائی کا جب آپ نام لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں ایک رن نہیں بنا. اب بھائی توصیف بھائی بالر تھے ہمارے دور میں. تقریباً 55 سال میں شاہ فیصل کالونی میں رہا ہوں، اور وہاں کے گڈھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. لیکن ایک چیز جو میرے بڑوں نے بھی بتائی، کیونکہ وہاں سے ہی میں ٹیسٹ میچ میں گیا، تو جس 1 نمبر میں رہتا تھا تو وہ روڈوں پہ اس وقت یہ زمانہ تو نہیں تھا کہ جب جو ہے بڑی فیسلٹیز تھیں، اس وقت 80s کی بات کر رہا ہوں. لیکن جس کارنر کے مکان میں میں رہتا تھا وہاں سے باہر جب مین روڈ پہ ریتا پلاٹ کے سامنے آتا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ایک پارک ابھی تک موجود ہے، اور وہ جو ہے نعمت اللہ صاحب نے بنایا. ابھی باہر سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ جو لوگ تھے، گاڑی بھی ٹھیک تھی، تو یہ ہوٹل کے باہر ہی میں نے جو ہے دیکھا کہ ایک دم گاڑی تھوڑی سی ڈگمگائی. تو یہ تو پوش ایریا، یہ بڑی 5 اسٹار ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی اتنے بڑے بڑے گھر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے جو بھی آئے، اور مجھے آئی ہوپ کہ آپ آئیں گے، تو مجھے امید ہے کہ جو رونا گانا ہم سب نے صدیوں سے لگایا ہوا ہے، آئی ہوپ انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ارادوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے، اور ہمارے عزم کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ مدد کرے گا انشاءاللہ. اور جماعت اسلامی کو ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ہمارے پاس ٹیم ہے، اکیلا کوئی کام نہیں کرتا. ہم نے نا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک تھوڑا سا مشکل تجربہ کر کے دیکھا تھا، یعنی باتیں ملتی جلتی تھیں شہریے والی جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ جب ہم کام کریں گے اور اچھے لوگ سامنے آئیں گے تو معاشرے کے سارے لوگ آ کر فیڈ بیک دیں گے اور کام کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کے کیس میں یہ پرابلم اس لیے نہیں ہوگی کہ میں اکیلا کام کرنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ ٹیم ہے، گراس روٹ لیول تک لوگ ہیں جو کہ اس پورے سسٹم کو سنبھالیں گے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک اوپر ایک آدمی کام کیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. جب آپ میئر بنیں گے تو آپ اس مافیا سے کیسے لڑیں گے جو فنڈ ریلیز نہیں کرتی، اور کہیں یہ آپ کو ٹریپ کرنے کی ایک کوشش تو نہیں ہے کہ آپ کو 4 سال جو ہے بے اختیار بنا کر اور کچھ نہ کر کے اور پھر جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ کریں. اس کا جواب دیں گے؟ لوگ ابھی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ فنڈ جب دیں گے نہیں تو آپ کر کیا لیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کراچی کے جو بہت سارے لوگ اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں نا، آپ یقین کریں وہ اس بنیاد پہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کیا کریں گے، وہ اس بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آواز اٹھاتے ہیں، آپ ہماری آواز بنتے ہیں، آپ ہر جگہ پہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. لوگوں جو ہے نا انہیں یہ نہیں پتا کہ کتنا کام کریں گے، لیکن لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ حافظ صاحب اور ان کی ٹیم اور جماعت اسلامی ان کے لیے لڑے گی، ان کے لیے بات کرے گی، اور جتنا کام ہو سکے گا اتنا کریں گے. اتنا ہی میں وعدہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میں وعدہ بھی نہیں کر رہا. میرا یہاں سے جب میں پروگرام کا اختتام کروں گا، آپ گفتگو کیجیے گا حافظ صاحب، ہم اس کو ضرور دکھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ثاقب بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ ادا کریں. بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جماعت اسلامی کے کارکنان بہت ہیں، لیکن یہ جو ہے نا 19,000 پولنگ اسٹیشن ہے میرے خیال شہر میں، ٹھیک ہے. پولنگ ایجنٹ بھی چاہیے، یعنی پولنگ بوتھ کتنے سارے ہیں، پولنگ اسٹیشن بھی چاہیے، 19,000 پولنگ بوتھ، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی کیمپین کرنے والے لوگ بھی چاہیے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سب والنٹیئر کریں اپنے آپ، اور اب اس ہماری آواز کو جو ہے نا اس کو ملٹیپلائی کریں. جو جہاں بات کر سکتا ہے کرے، جس کا جہاں ووٹ ہے وہ کرے، اور آپ اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں. یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس شہر کا مسئلہ ہے، اس کے مستقبل کا، ہمارے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سب والنٹیئر بنیں ہمارے ساتھ ابھی بھی، اور اللہ نے موقع دیا تو بعد میں بھی انشاءاللہ. تو مل کر ہی اس شہر کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ.